بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے نیچر ورسز نرچر کے اوپر، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ افلاطون نے تقریباً 2300 سال پہلے ایک اپروچ، ایک نظریہ پیش کیا کہ جو بندے کی جو انٹیلیجنس ہے، جو ذہانت ہے، وہ کلاس ریلیٹڈ ہے۔ وہ جس ذات میں پیدا ہوتا ہے، جس خاندان سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی حساب سے آپ دیکھیں ہندوازم کے اندر بھی کنسیپٹ ہے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے کہ آپ برہمن ہیں، آپ دلت ہیں، آپ کی کوئی اور ذات ہے، آپ خطری ہیں، اور اس کے حساب سے آپ اتنے زیادہ ذہین ہوں گے یا آپ کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون سے کام نہیں کر سکتے۔ اور اسی ذات پات کے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کا استحصال ہزاروں لاکھوں سال سے کیا جا رہا ہے، جس کو اسلام نے ختم کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی گورے کو کالے کے اوپر اور عربی کو اجمی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر سوائے تقویٰ کے کہ وہ کیا نیکی کرتا ہے، لیکن بائی کاسٹ، بائی انہیریٹنس اس کو یہ فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں افلاطون یا پلاٹو کے دور کی، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ اگر وہ کسی چھوٹی ذات کے اندر پیدا ہوں کہ یہ لوگ ایڈیٹ ہیں، یہ لوگ آگے جا کے اپنے جیسے مزید ایڈیٹ اور بیوقوف لوگوں کو اور جنم دیں گے۔ لیکن تقریباً 100 سال بعد ارسطو کے ٹائم کے اندر اس بات کے اوپر بحث ہونے لگی کہ انٹیلیجنس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ٹیچنگ اور ایکسپیرینس سے آتا ہے، اور ارسطو نے اپنی زندگی میں اسی کو ڈسکس کیا۔ اس وقت ایک بہت ہی بڑا ریڈیکل کنسیپٹ تھا۔ آپ اس زمانے میں جا کے سوچیں کہ وہ زمانہ ہے جہاں پر غلاموں کو، بہت ساری عورتوں کو، ملک سے باہر آئے ہوئے جو آپ کے مہاجرین ہوتے ہیں، ان کو کسی بھی ملک کی شہریت نہیں دی جاتی تھی یا ان کو ریزیڈنس پرمٹ نہیں دیا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ ذہانت میں کم ہیں، یا وہ لوگ فیبل مائنڈیڈ ہیں، یا وہ لوگ بیوقوف ہیں۔ 18 سینچری کے جو فلاسفر تھا جان اسٹارٹ مل نے، اس نے یہی نرچر کی ہائپوتھیسس کو سپورٹ کیا کہ بہت زیادہ چیزیں ہم ہیں جو ہم نیچر کے علاوہ نرچر سے سیکھ سکتے ہیں، تعلیم و تربیت کی وجہ سے، اور سارے کا سارا ذہانت میں رول ہمارے ڈی این اے کا یا ہماری ذات پات کا ہی نہیں ہوتا۔ ڈارونز نے جب 1859 کے اندر اپنی کتاب پبلش کی اوریجن آف اسپیشیز کے اندر، اور اس نے بتایا کہ ہم کس طرح ایوولو ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس سے بہت سے لوگوں نے اس بات کو فوقیت دی، اس بات کو مزید سراہا اور انکریج کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہماری ذہانت ہے ہمارے پاس انہیریٹیکلی ٹرانسفر ہوتی بھی آ رہی ہے ہمارے آباء و اجداد سے۔ اور پھر انہوں نے اسی کتاب کو، اسی نظریے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا مزید استحصال کیا، اور اس کو استعمال کیا سلیوری کے لیے اور آپریشن کے لیے۔ آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اگر آپ دنیا میں ظلم کی تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی ظلم نیا نہیں ہے۔ جو تمام طریقے ہیں جن سے انسانیت اپنے جیسے باقی انسانوں کا استحصال کرتی ہے، انہیں مجبور کرتی ہے، انہیں ایکسپلوئٹ کرتی ہے، طریقے وہی سیم چلے آ رہے ہیں لاکھوں ہزاروں سال سے۔ ایک ہی طرح کے طریقے ہیں، ایک ہی طرح ظلم ہوتا ہے، ظالم حکمران ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر، ذات پات کی بنیاد کے اوپر ان کا استحصال کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا۔ ان کی ووکیبلری چینج ہو جاتے ہیں، ان کے نام چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو سلیوری کہتے تھے، پہلے ہم اس کو بولتے تھے کہ آپ فیبل مائنڈیڈ ہے، آج ہم اس کو بلیک لائیوز میٹر کہتے ہیں، آج ہم اس کو براؤن لائیوز میٹر کہتے ہیں۔ کہانی ساری کی ساری آج تک وہی چل رہی ہے۔ اس وقت کے دور کے اندر، ڈاروین کے دور کے اندر، جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو سوشل ویلفیئر نہیں دی جاتی تھی، ان کو زیادہ تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، ان کو ہاسپٹل کا خرچہ، ہاسپٹل میں پرمیشن نہیں دی جاتی جانے کی، علاج کروانے کی، تاکہ وہ لوگ جلد از جلد مر جائیں، تاکہ ان جیسے اور آف اسپرنگ معاشرے کے اندر موجود نہ آئے اور ان کی نسل زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ لیکن ابھی تک یہ کوسچن اوپن چلا ہی رہا تھا، اور آج تک یہ کوسچن اوپن ہے کہ کتنے پرسنٹیج ذہانت میں آپ کے نیچر کے ہوتے ہیں اور کتنے پرسنٹیج آپ کی ذہانت کے اندر نرچر میں ہوتے ہیں۔ اسی بات کو اگلے لیکچر میں آگے بڑھائیں گے۔